بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں ادارۃ العلم گجرانوالہ جو کام کر رہے ہیں مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی صاحب کی سرپرستی میں۔ اسی طرح میں بہت شکر گزار ہوں مولانا قاری عبید اللہ عامر صاحب کا، چیمبر آف کامرس گجرانوالہ سے فیصل ایوب صاحب اور حاجی شیخ محمد نعیم صاحب کا، اور بالخصوص محمد خبیب عامر صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس مجلس کے لیے مجھے یہاں دعوت گفتگو دی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع ہے ہمارا علم کلام کی ضرورت و اہمیت۔ تو نفس موضوع کی طرف اگر ہم آئیں، کیونکہ وقت کی قلت ہے پہلے ہی، تو ہم تین چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہے علم کلام کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ دوسری بات اس پر ہوگی کہ یہ آج ہمارے لیے کیسے ریلیونٹ ہے، کیونکہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ علم کلام یونانی دور میں جو مسائل پیدا کیے تھے ہمارے تاریخ میں، ان مباحث کے جواب کے لیے بنایا گیا تھا، تو شاید آج غیر متعلق ہو گیا۔ اور علم کلام میں جو ہمارے بڑے بڑے لوگ گزرے، انہوں نے جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا ہے مذہب کے دفاع کے لیے، اس کی نوعیت کیا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اگر ہم ان تین باتوں کو کر سکیں وقت کے اندر۔ سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے۔ تو علامہ کمال ابن الحمام نے جس طرح سے اس کی تعریف فرمائی ہے، یہ چونکہ مدارس کے طلباء ہیں اس لیے زیادہ تر انہیں ان چیزوں کا معلوم ہے کہ علم کلام کی تعریف جو ہے وہ معرفت النفس ما علیہ من العقائد المنصوبہ الی دین الاسلام، یعنی اسلام سے متعلق جو عقائد منسوب ہیں اور ایک نفس پر واجب ہیں کہ وہ ان پر ایمان لائے، کہ مطلب ایک نفس اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس سے متعلق، وہ کیا عقائد ہیں ان کو جاننا ہے دلائل کے ساتھ، چاہے وہ قطعی دلائل ہوں یا ظنی دلائل ہوں۔ تو خلاصہ تعریف یہ ہوا کہ علم کلام وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ان میں سے کون سے عقائد ہیں جن پر ایمان رکھنا ہے بوجہ دلائل۔ صرف تقلیداً اگر کوئی شخص ایمان لے آیا کسی ایمان پر، کسی عقیدے پر، تو وہ متکلم نہیں کہلائے گا۔ اب وہ دلیل قطعی بھی ہو سکتی ہے۔ علم کا مطلب عام طور پہ قطعی لیا جاتا ہے ہمارے اصول فقہ کی زبان میں بھی اور کلام کی زبان میں، تو قطعی علم سے یا ظنی علم سے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم یعنی عقائد صرف قطعی علوم پر مبنی نہیں ہوتے، عقائد جو ہیں وہ ظنی علوم سے بھی ہوتے ہیں، بس ان کا درجہ ظاہر ہے اس سے کم ہوتا ہے جو قطعی دلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ فرق علماء یوں ہی کرتے ہیں کہ کچھ عقائد وہ ہیں جو تکفیر لازم کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ سے صرف تفسیق ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، یا کچھ اس سے بھی کم درجے کے ہوتے ہیں۔ اس کا انحصار دلیل کی قطعیت کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے، یہ تو تعریف ہو گئی نا کہ وہ علم ہے جو اسلامی عقائد سے متعلق ہے۔ موضوع کیا ہے؟ امام غزالی الاقتصاد فی الاعتقاد کتاب ہے آپ کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس علم کا مقصود دلیل قائم کرنا ہے چار چیزوں پر: اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی صفات پر، اس کے افعال پر، اور اس بات پر کہ رسول اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہ چار امور ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ایک متکلم کا وظیفہ ہے کہ وہ ان سے بحث کر رہا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اچھا علم کلام میں ایک پانچواں موضوع بھی ہے، اس کو سمعیات کہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم علم کلام کے کہیں کہ بڑے بڑے چیپٹرز کیا ہیں، تو وہ 6 چیپٹرز ہیں۔ ایک امام غزالی کی اس عبارت کے پیچھے پریزمپشن ہے، وہ ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے بحث شروع کرتے ہیں کہ علم کیا ہے، علم کیسے حاصل ہوتا ہے، ماخذات علم کیا ہے، بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پریزمپشنز ہوتی ہیں جو وہ پہلے طے کرتا ہے ایک متکلم۔ اس پر انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات ہوگی۔ دوسرا یہ بحث ہوتی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کیسے ثابت ہے، اس کی صفات کیسے ثابت ہیں، پھر اگر یہ ثابت ہو گیا کہ رب ہے، اس کی یہ صفات ہیں، تو وہ کس طرح سے افعال سر انجام دیتا ہے، اس کے احکام کیسے متعین ہوں گے۔
جب تک ہم یہ ثابت نہیں کریں گے کہ وہ فاعل ہے تب تک ہم یہ ثابت نہیں کر سکیں گے وہ نبی بھیجنے والا ہے، کیونکہ نبی کو مبعوث کرنا رب تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل ہے، اور اس کی سچائی کی دلیل کیسے سامنے لائی جائے گی؟ تو یہ علم کلام کا ہارڈ کور موضوع یہ ہے۔ 5واں چیپٹر یہ کہ جو رسول فرما رہے ہیں ان سے کیا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ سمعیات کہلاتے ہیں، تو وہ 6واں چیپٹر بن جاتا ہے۔ علم کلام کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ امام غزالی، اسی طرح سے علامہ ابو الیسر بزدوی، یہ سب حضرات جو ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں علم کلام فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ وہ فریضہ ہے جو فردن تو ہر شخص نے ادا نہیں کرنا، لیکن بحیثیت کمیونٹی، بحیثیت معاشرہ مسلمانوں نے یہ کرنا ہے، بحیثیت مجموعی چند افراد کر لیں اس طرح سے کہ ضرورت پوری ہو جائے، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ تو اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ علم کلام ایک ایسا علم ہے جو ہمیشہ مسلمان معاشروں میں موجود رہنا چاہیے، یہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ معاملہ صرف علم کلام کے ساتھ نہیں ہے، سارے ہی علوم کا یہی مسئلہ ہے۔ مثلا کیا سب لوگوں پر فقیہ بننا واجب ہے؟ نہیں۔ کیا سب لوگوں پر مفسر بننا واجب ہے؟ نہیں۔ تو جتنے علوم ہیں ان کو سیکھنے کا حکم یہی ہوگا کہ یہ سب فرض کفایہ ہیں کہ اتنے لوگ کیا سب لوگوں کا ڈاکٹر بننا واجب ہے؟ کیا سب لوگوں کا انجینئر بننا واجب ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ بات میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ عام طور پر علم کلام کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کہہ کے یہ صرف علم کلام کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ حکم جمیع علوم کا ہوگا کہ مسلمانوں کی کمیونٹی میں ایسے لوگ ہمیشہ رہنے چاہیے جو مسلمانوں کو، عوام کو، اور جو لوگ اس فن کے ماہرین نہیں ہیں ان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ کس تناظر میں؟ کہ دین کا تقاضا کیا ہے عقیدے کے باب میں، تاکہ ایفیکٹولی جو لوگ غیر مسلمین ہیں انہیں دعوت دی جا سکے، اور جو لوگ عقائد اسلام پر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں انہیں جواب دیا جائے۔ یعنی جو فرض کفایہ یہ کر رہا ہوگا وہ یہ دو طرح سے کر رہا ہوگا، ایک پازیٹیو سائڈ ہے اور ایک نیگیٹو ہے۔ نیگیٹو سے مراد وہ برے والے نیگیٹو نہیں ہے بلکہ سلبی معنی میں کہ وہ کچھ ایک ڈی کنسٹرکٹیو پارٹ ہے، ایک کنسٹرکٹیو پارٹ ہے۔ کنسٹرکٹیو پارٹ میں ہم بتا رہے ہوں گے کہ عقائد کن اصولوں پر تعمیر ہوتے ہیں اس اہل اسلام کے، اور جو ڈی کنسٹرکٹیو پارٹ ہے اس میں ہم وہ لوگ جو غلط عقائد اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ ان کا ازالہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علم کلام بنیادی طور پر ایک اس اعتبار سے اہم علم ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ چیزیں میں کچھ اور تھی لیکن کیونکہ ہمارا وقت کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم تھوڑا آگے بڑھیں۔ فضیلت اور ضرورت کیا ہے اس علم کی؟ کسی بھی علم، امام رازی رحمہ اللہ نے زیادہ تفصیل سے ان پہلوؤں کو کھولا ہے۔ نہایت العقول کا جو آپ نے ابتدائی حصہ لکھا ہے جس میں بتاتے ہیں علم کلام کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے 4-5 چیزوں کو اس میں گنوایا ہے، کچھ چیزوں کو امام غزالی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کسی علم کی فضیلت اس کے معلوم کی فضیلت سے متعین ہوتی ہے۔ یعنی معلوم کی فضیلت سے میری مراد یہ ہے کہ جس آبجیکٹ آف اسٹڈی کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتنا افضل ہے۔ یعنی چھپکلی مارنے کا طریقہ اگر کسی کو آ گیا تو یہ ایک علم ہے، معلومات تو آ گئی اس کے پاس، لیکن کیا چھپکلی اٹ سیلف کوئی ایسی چیز ہے ہم کہیں کہ یہ بہت زبردست؟ اور یعنی اگر میں ورٹیکل آرڈرنگ بناؤں تو آپ کہیں گے کہ نہیں، مخلوقات میں چھپکلی سے بھی کچھ بہتر چیزیں موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان کا علاج کیسے کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، یہ اس شخص کا علم زیادہ کچھ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ جی انسان چھپکلی کے مقابلے میں ذرا بہتر مخلوق ہے۔ تو اب اگر تمام موجودات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو سب سے افضل اور اہم وجود وہ رب تعالیٰ کی ذات بابر ہے نا۔ تو علم کلام جیسے ابھی ہم نے دیکھا یہ بحث کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود، صفات اور افعال سے، تو چونکہ اس کا سبجیکٹ آف اسٹڈی وہ سب سے افضل ہے تو اس لیے امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ علم اس پہلو سے دیگر تمام علوم سے افضل ہے۔ یہ میں کچھ چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ بدقسمتی سے
علم کلام کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، میں بس صرف پڑھ لوں، نحو پڑھ لوں، اور یہ شاید ایسے ہی ہے۔ ہمارے بڑے لوگوں نے علم کلام کو یوں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب سے افضل اس لیے کیونکہ اس کا آبجیکٹ آف اسٹڈی حرکات کیسے لگاتے ہیں یہ تھوڑی ہے۔ نحو بھی بڑا فضیلت والا علم ہوگا لیکن اس میں بحث آبجیکٹ آف اسٹڈی کی حرکت، اوپر زبر لگنی ہے، پیش لگنی ہے، یہ اس کا آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات اور اس کے افعال سے متعلق بحث ہو رہی ہے، تو یہ سب سے افضل چیز تو یہی ہے، موجودات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی سبجیکٹ کی میں اہمیت متعین کرتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے اس کی ضرورت کتنی ہے۔ یعنی ڈاکٹر کی ضرورت مجھے زیادہ ہے بنسبت ایک چھپکلی مار انسان سے، مثال کے طور پر، یا اور کوئی چھپکلی مار تو ایک صرف مثال ہے بات سمجھانے کے لیے۔ یعنی یہ بات بھی سیکھ لینا کہ چھپکلی کتنے عرصہ زندہ رہتی ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک سال میں کتنے بچے دیتی ہے، وہ کیا اس کے روٹس ہوتے ہیں، کیسا گھر بنانا چاہتی ہے، یہ سارے معلومات ہیں۔ لیکن یہ میری کتنی ضرورت کو پورا کرتی ہیں؟ ظاہر ہے میری سعادت کے اندر، چاہے وہ دنیوی ہو یا اخروی ہو، اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص یہ بتائے کہ کینسر کا علاج کیسے ہونا ہے اور وہ پین کم لائے اس علاج سے جو اس وقت دنیا میں کیمو تھراپی کے ذریعے سے جاری و ساری ہے، تو ہم کہیں گے یہ بڑا آدمی ہے۔ جی کیوں بڑا آدمی ہے؟ کیونکہ اس نے انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، سعادت اور جلب منفعت اس کے لیے بڑھا دی ہے، فائدہ حاصل کرنا آسان کر دیا، تو ہم کہیں گے یہ علم بہت اہم ہے۔ تو انسان کی اصل سعادت تو یہ ہے کہ جو اس کی ابدی زندگی ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے، اور اس ابدی زندگی میں کامیابی کا اس چیز پر انحصار ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ اور اس کے پیغمبروں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھ کے دنیا سے گیا یا نہیں گیا۔ تو اگر وہ اس میں ناکام ہو گیا تو اس کی تو آخرت تباہ ہو گئی۔ تو چونکہ یہ علم انسان کی ابدی سعادت سے متعلق ہے، یہ اس لیے سب سے اہم ہے۔ تیسری بات، امام غزالی، اسی بات کو امام غزالی نے ذرا کھولا ہے، ہم عبارات کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ تیسری بات یہ بہت اہم ہے کہ علم کلام تمام دینی علوم کی بنیاد ہے، اور یہ دینی لفظ لگانا ضروری نہیں ہے، یہ بھی آپ ہٹا سکتے ہیں، تمام علوم کی فاؤنڈیشن ہے۔ یعنی امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تم تمام علوم کو تقسیم کرو تو وہ یا عقلی ہوں گے، عقلی سے مراد کیا ہے؟ جیسے طب ہے، حساب ہے، ہندسہ ہے، اور یا وہ دینی ہوں گے جس طرح کے کلام ہے، فقہ ہے، اصول ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم باطن ہے، یعنی تصوف جس کو امام غزالی فرماتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سب میں سے ہر علم جو ہے نا وہ دو میں بٹ جاتا ہے، کلی اور جزئی۔ اور جو کلی علوم ہیں اس کے اعتبار سے فقہ یعنی دینی علوم کے اندر جب کلی اور جزئی کی تم تقسیم بناؤ گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ فقہ، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، یہ سب جزئیات ہیں کس بڑے علم کی؟ علم کلام کی۔ ان سب کے فرسٹ پرنسپلز کہاں سے آتے ہیں؟ علم کلام سے۔ امام راضی کی عبارت تو اور بھی آنکھیں کھولنے والی ہے، وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے دینی علوم جو ہیں نا ان کی صحت موقوف ہے اس علم پر، علم کلام پر۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک یہی ثابت نہیں ہوا کہ عالم کا کوئی بنانے والا ہے، وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، تو ایک مفسر اور محدث اور فقیہ کے پیر کیسے جمیں گے؟ جب تک نبی کی سچائی تک آپ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کے کلام کی تشریح کرنے کا نام تفسیر ہے، اس کے کلام کی تشریح کرنے کا نام یعنی حدیث کی شرح کہلاتی ہے، وہ محدث کہلاتا ہے اس فن کا ماہر۔ اور ان سے جو احکام عملی زندگی کے اخذ کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف میری یہ ڈیوٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو تب شروع ہوگا نا جب تم پہلے یہ سارا سفر طے کراؤ گے۔ یہ سفر تو محدث نہیں طے کراتا، یہ سفر مفسر نہیں طے کراتا، یہ فقیہ نہیں طے کرواتا، یہ متکلم طے کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ تمام علوم کی بنیاد ہے، اس وجہ سے آپ کہتے ہیں یہ علم دیگر علوم پر فضیلت رکھتا ہے۔
دیکھیں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ فضیلت کبھی کلی نہیں ہوتی نا، وہ تو جزوی ہوتی ہے. کسی ایک پہلو سے اگر ایک چیز دوسرے سے افضل ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ من کل الوجوہ جو ہے اس سے افضل ہو گئی. یعنی یہ کچھ ایسے پہلو ہیں جو علم کلام کے ساتھ خاص ہیں اور دیگر علوم کے ساتھ نہیں ہیں. آگے چلیے. یہ جو اس طرح کی باتیں مشہور ہو گئی نا علم کلام، اور یہ تو ایسے فضول کی فلسفے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے یعنی ہم غلط چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں. چوتھی چیز، نئی نئی چیزیں، نئے نئے چیلنجز آتے رہتے ہیں. تو مجھے کوئی ایسا علم ہونا چاہیے نا جو مجھے بتائے کہ کیسے تمام نصوص کو پڑھنا ہے کہ میں ہم آہنگی کے ساتھ اسلام کے عقائد بیان کر سکوں. علم کلام وہ اصول فراہم کرتا ہے جو عقائد کی تشریح میں استعمال ہوتے ہیں. اس اعتبار سے، اور پھر جب یہ اصول میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں نئے مسائل کو ان کی روشنی میں حل کرتا ہوں. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. علم کلام کے بارے میں یہ غلط تاثر یہ ہے کہ یہ تو بس جب مسلمان بہت زیادہ پھیل گئے، دنیا بھر میں پھیل گئے، عیسائیوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا اور دیگر تہذیبوں کے ساتھ واسطہ پڑا، تو پھر مجبوراً جو ہے وہ علم کلام وجود میں آ گیا. اور وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ غلط عقائد اپنے ساتھ لے کر آ گئے یا وہ مسلمان ہوئے، تو جو ان کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز تھے اس کے تحت انہوں نے اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دی، تو اس وجہ سے وہ غلط نظریات اسلام میں آ گئے. تصوف کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ یونانی باتیں پڑھی تو اس کے بعد جو ہے وہ غیر اسلامی تصوف اسلام میں در آیا. یہ بڑی مشہور باتیں ہیں. علم کلام اور تصوف دونوں کے بارے میں یہ عام ہے کہ علم کلام کی نشو و نما مسلمانوں کے ہاں غیر اسلامی اثرات در آنے کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ ایسا ہے نہیں. میں آپ کے سامنے 5 مثالیں رکھوں گا. یہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں بڑے بڑے مسائل ہیں، نمائندہ مسائل ہیں ہماری تاریخ کے. اب آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھیں اور بتائیں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ہمارا اندرونی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے نصوص سے متعلق نہیں تھا اور باہر سے آ گیا. پہلا مسئلہ جو سب سے پہلے شروع ہوا وہ ہے خوارج نے شروع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں. یہ سمعیات کے باب سے متعلق ہے. وہ مسئلہ کیا تھا جانتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کے مرتکب کا کیا حکم ہے. اب خوارج کوئی غیر مخلص لوگ نہیں تھے اسلام سے، انتہائی مخلص لوگ تھے. آپ انہوں چاہیں تو بے وقوف کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں سادہ تھے، بے وقوف تھے، لیکن غیر مخلص تو نہیں تھے، مخلص تھے. ان کا اخلاص اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص یہ مانتا ہو قلب سے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، پھر گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے. گناہ کبیرہ کرنا گویا ان کے نزدیک اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے. یہ تھی ان کی دلیل. پھر کچھ نصوص ایسی ہیں جو اس نتیجے تک لے جانے والی تھیں، جیسے حج کے متعلق جو قرآن مجید میں آیت آئی ہے، اس کے بعد میں آیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ایسی کئی نصوص ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی فقط کفر. بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو یہ کرے. بہت ساری حدیثیں ایسی. تو کیا ان حدیثوں کو ہم ان کے ظاہر پہ معمول کر لیں ان نصوص کو؟ اب کسی عیسائی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ کوئی عیسائی آ کے مجھے بتائے دیکھو تمہاری نصوص میں یہ تضاد ہے. ہماری نصوص ہمارے سامنے موجود ہیں. تو آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں 3 بڑے گروہ پیدا ہوئے. ایک خوارج کا تھا جو یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے. اسی طریقے سے دوسرا مذہب جو ہے وہ معتزلہ کے ہاں پیدا ہوا، جنہوں نے یہ بات کہی کہ نہ وہ مومن رہتا ہے نہ وہ کافر رہتا ہے بلکہ درمیان میں کہیں آ جاتا ہے. وہ دنیاوی احکام اور اخروی احکام میں وہ فرق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اخروی اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ پھر ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، اس کی معافی نہیں ہے. دنیاوی احکام میں وہ مسلمان مانتے رہتے تھے اس کو. تیسرا اہل سنت کا موقف ہے، اگرچہ اس میں بھی تفصیلات ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بہرحال مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن فاسق ہو جائے گا اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ اس کو آخرت میں عذاب ملے گا. ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے. اس میں کئی تفصیلات ہیں. کئی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے کہ جی ایمان وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ایک شخص کتنی بدعمالیاں کرتا رہے،
وہ اس کو جہنم کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور عمل کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے. یہاں تک باتیں کہہ دی گئیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تشریح کرنا تھی نصوص کی، یہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا. تو ہمارے علماء نے، فقہا اور علماء نے محنت کی اور انہوں نے دکھایا کہ جی وہ کیا اصول ہیں جس کے تحت نصوص کو پڑھا جائے گا. ورنہ ظاہر نصوص میں تو بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ گنجائش بھی موجود ہے جو خوارج کہہ رہے تھے. آگے چلیں. دوسرا مسئلہ ہے جبر اور قدر سے متعلق مسلمانوں کے ہاں کھڑا ہوا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں عیسائیوں سے لے لیا، ان سے لے لیا. میں کہتا ہوں چھوڑیں، عیسائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن میں ایسی آیات نہیں ہے جس میں سے جبر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے؟ بہت ساری آیات ہیں. ایک آیت بڑی مشہور ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں صرف. اور ایسی آیات بھی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ بندے کے پاس اختیار ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو دونوں طرف کی آیات اور احادیث موجود ہیں جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے دونوں نتائج پیدا کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جنہیں قدریہ کہا جاتا ہے کہ انسان پوری طرح آزاد ہے. اس حد تک وہ کہتے ہیں آزاد ہے کہ جب تک انسان فعل نہ کر لے خدا کو علم ہی نہیں ہوتا کہ انسان کیا کرے گا. اب تفصیل میں جانے کا یہاں وقت نہیں ہے، ورنہ میں سمجھاتا کہ وہ اس نتیجے تک پہنچے کیوں تھے. دوسرا گروہ پیدا ہو گیا جن کو جبریہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کا کوئی فعل سرے سے ہے ہی نہیں، انسان تو مجبور محض ہے اور اس کا سارا فعل مجازی معنی میں ہے. تو اس لیے انہوں نے شریعت ہی معطل کر دی. انہوں نے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شریعت پہ عمل کرنے کی، کیونکہ انسان تو مجبور ہے، سب کچھ وہی ہے جو خدا کروا رہا ہے اس سے. ظاہر ہے یہ بھی غلط تھا. اہل سنت درمیان میں آئے، انہوں نے کہا نہیں، کسب کا ایک نظریہ ہے، انسان کسب کرتا ہے، انسان خلق نہیں کرتا. اس کی بھی تشریحات ہیں. اشاعرہ اپنے انداز سے اس کو لیتے ہیں، معتزلہ اپنے انداز سے لیتے ہیں، اور ماتریدی اپنے انداز سے لیتے ہیں. لیکن جو یہاں بات یہ سمجھنے کی نہیں ہے کہ ہر کسی کا موقف کیا ہے اور وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہماری اپنے گھر کا ہے، ہمیں خود ہی کرنا ہے. یہ خیر و شر کی نوعیت کیا ہے؟ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا خدا شر کا خالق ہے؟ اگر شر ایبسولوٹ چیزوں کی پراپرٹی ہے، یعنی چیزیں ہوتی ہی اچھی بری ہیں، اٹ سیلف اچھی بری ہیں، تو جو شر کا خالق ہو وہ شریر ہوگا یا نہیں؟ آلام تکالیف لوگوں کو آتی ہیں، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گئے، بے گناہ بچے مر گئے، تو یہ تو انسان کہتا ہے یہ تو بڑی بری بات ہے. ہم میں سے اگر کوئی ابھی اٹھے اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی کو قتل کر دے یا سخت تکلیف دینا شروع کر دے تو ہم اس کو کہیں گے یہ بڑا برا کر رہا ہے. تو کیا یہی حکم رب تعالیٰ پر بھی جاری ہوگا؟ اسی کا ایک اور جہت ہے. جب اسلام پھیل گیا دنیا بھر میں، ظاہر اسلام اپنے بارے میں یہ موقف رکھتا ہے کہ ہر شخص کو اس کو قبول کرنا ہے اگر اس نے جنت کی اہلیت حاصل کرنی ہے. جن لوگوں تک اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی ان کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کسی حکم کے مکلف ہیں؟ اب امام ابو حنیفہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ جس تک کوئی چیز نہیں بھی پہنچی تب بھی وہ ایک حکم کا مکلف ہے اور وہ توحید کا اقرار کرے. یہ دو اقوال ہیں جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں. اب ان اقوال کا بھی کیا مطلب ہے؟ خود احناف کے ہاں ان کے اندر تشریحات ہیں. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو خیر و شر اگر چیزیں اٹ سیلف اچھی ہوتی ہیں تو معتزلہ اسی وجہ سے تو اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ اگر چیزیں ہوتی ہی اچھی بری ہیں اور میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ خدا چیزوں کا، بری چیزوں کا بھی خالق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا جو ہے وہ شریر ہے، کیونکہ شر کا خالق کہاں سے اچھا ہو گیا بھائی، وہ شریر ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا نہیں، انسانوں کے افعال کا خالق خدا نہیں ہے، بندے خود ہوتے ہیں. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ پھر معتزلہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ جو طوفان آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عوض دے دیں گے ان کے بدلے میں، تو وہ اپنی تھیوری کو کم ہم آہنگ بنا لیتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عوض دینا خدا پر واجب ہے، اگر خدا عوض نہیں دے گا تو پھر وہ ان کے خیال میں معاذ اللہ ظالم ہو جائے گا. اب ماتریدی اور اشاعرہ نے اس کو اپنے طریقے سے لیا اور اس مسئلے کو حل کیا. تو اب آپ دیکھیں مسئلہ جبر و قدر آٹومیٹیکلی مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس پر کوئی موقف لوں کہ خیر و شر چیزوں کی اٹ سیلف پراپرٹی ہے یا یہ خدا کے حکم کے تابع ہے. یعنی جس چیز کو خدا کہہ دے کہ وہ میں تمہیں اس پر ثواب دوں گا وہ اچھی ہو گئی، اور جس چیز پر میں تمہیں گناہ دوں گا اور عذاب دوں گا وہ بری ہو گئی. تو کیا چیزوں کی اچھائی اور برائی خدا کے حکم کے تابع ہے
یا خدا کا حکم ہمیشہ چیزوں کی جو پراپرٹی ہے اس کے عین مطابق ہوتا ہے؟ ویسے اس ہاؤس میں مدرسے کے طلباء بیٹھے ہیں، آپ بتائیں آپ کے خیال میں کون سی بات درست ہے؟ چیزیں اس لیے اچھی بری ہیں، افعال اس لیے اچھے برے ہیں کیونکہ خدا نے ان کا حکم جاری کر دیا ہے کہ میں ثواب دوں گا اور عقاب دوں گا، یا خدا نے ثواب اور عقاب کا جو حکم جاری کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ وہ ہیں ہی ایسی؟ حنفی نقطہ نظر کیا ہے؟ چلیں یہ بتائیں۔ احناف کی بڑی اکثریت بیٹھی ہوگی ہیں۔ دوسری بات، احناف کا موقف دوسرا ہے، اشاعرہ کا موقف پہلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں یہ موقف لینے پڑے ہیں ہمیں، یہ عیسائیوں کی وجہ سے نہیں لینے پڑے، شرعی نصوص کے بارے میں مجھے کچھ طے کرنا پڑتا، پھر اللہ کی حکمت کے تصور کے بارے میں کچھ طے کرنا پڑتا ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے، یہ سب چیزیں وہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ چوتھا مسئلہ وہ تو بہت مشہور ہے، خلق قرآن، یہ بھی کہیں باہر سے نہیں آیا، عیسائیوں نے نہیں سکھایا۔ خالق اور مخلوق کو الگ کرنا ہے یا نہیں کرنا کسی نہ کسی جہت میں، یا ایک ہے؟ وحدت الوجودیوں پہ جیسے کہ الزام لگایا جاتا ہے وہ سب ملا دیتے ہیں، اگرچہ ملاتے ہیں نہیں۔ وہ خالق اور مخلوق کو اگر آپ کہیں الگ کرنا ہے کسی نہ کسی جہت میں، تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، ہمارا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی صفت کلام کا مظہر ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ یہ جو حروف ہیں یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو حادث ہیں۔ اس کی حادث ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الف پہلے ہے ٹائم میں، جیسے ہی میں الف لام میم بولوں گا تو ایک ساتھ تو نہیں بولا نا، الف لام میم آگے پیچھے ہوئے، تو جو چیز آگے پیچھے ہے ٹائم میں آ گئی وہ حدوث ہے، چینج کو قبول کر رہی ہے، یعنی ترتیب جیسے ہی ٹائم کی آپ ترتیب لائیں گے حدوث آ جائے گا۔ کیا اللہ کی صفت حدوث کا شکار ہو سکتی ہے؟ اگر خالق اور مخلوق میں فرق یہی ہے کہ خالق وہ ہے جو حادث کی علت ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی غیر مخلوق ہیں؟ نہیں کہہ سکیں گے، ورنہ تو آپ نے حادث کو ہی غیر مخلوق بنا دیا نا، تو الگ کیسے کریں گے؟ دوسری وجہ جس کی وجہ سے معتزلہ اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھاتے تھے وہ یہ تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ کلمت اللہ ہیں۔ تو عیسائیوں کا بڑا پسندیدہ طریقہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ جو محدثین یہ معتزلہ زیادہ تر بحثیں کرتے تھے، ہم معتزلہ کے بارے میں ہمارا تصور یہ پیدا ہو گیا گویا کوئی ہندو ٹائپ کے لوگ تھے، بڑے شیطان اسلام دشمن، ایسا کچھ نہیں ہے، بڑے زبردست اسلام سے مخلص لوگ تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعض عقائد ٹھیک نہیں تھے، وہ بعد میں الحمدللہ اہل سنت نے اس کی تصحیح فرما دی، ورنہ وہ اسلام کے زبردست مبلغ ہوا کرتے تھے، اپنے تو باقاعدہ مناظرہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے غیر مسلموں کے ساتھ۔ عیسائیوں کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہوتی تھی، عیسائی کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ تمہارے یہ محدثین بڑے بڑے کہتے ہیں قرآن تو غیر مخلوق ہے، محدثین کے میں یہ عام تھا یہ رویہ، تو قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو کلمت اللہ ہیں، اور تم کہتے ہو قرآن کا اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ غیر مخلوق ہے، تو مان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر مخلوق ہیں۔ معتزلہ کہتے تھے کہ یہ تو سیدھا سیدھا حضرت عیسیٰ کی الوہیت ماننے کا نظریہ ہے، قرآن کو غیر مخلوق کہنا، اس کے الفاظ کو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی شدت اس پر اختیار کی کہ اگرچہ ناجائز تھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ انہوں نے لوگوں کو جو کوڑے لگوائے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے میں شدت کیسے پیدا ہوئی۔ ان کے نزدیک یہ توحید اور شرک کی بحث تھی۔ تو مسئلہ خلق قرآن ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یعنی ہمیں اپنی انٹرنل کنسسٹنسی مینٹین کر کے دکھانی ہے کہ ہم توحید پر ذات باری کی جو دلیل قائم کر رہے ہیں اور جو اللہ کا کلام یہ جو الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، ان میں کیسے ہم آہنگی ربط رکھیں گے۔ علم کی کم از کم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہم آہنگ ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں ایک طرف، غیر ہم آہنگ باتوں کو کوئی شخص علم نہیں کہتا، کوئی انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی غیر ہم آہنگ باتوں کو، بنا بالکل متضاد باتوں کو آپ کہیں کہ یہ علم ہے۔ صفات باری تعالیٰ اور متشابہات کی بحث، یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن مجید کی بعض نصوص کا جو ظاہری معنی ہے وہ ایسا ہے کہ جو جسم اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اوپر وہ الفاظ بولے گئے ہیں اور ان الفاظ کے ظاہری معنی ایسے ہیں جو جسمیت کو لیے ہوئے ہیں، جیسے ید ہے، وجہ ہے، استوا ہے۔ اب کیا ان کو ایز اٹ از لے لیں کہ جیسے انسانوں کا ید ہے خدا کا ید بھی ایسا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو نہیں لیا جا سکتا۔ اب آپ ایک دفعہ پھر سوچیں، یہ جو بحث ہے یہ بحث
یہودیوں اور کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی نصوص میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہم ان کو ایز اٹ از لیں، یا عقل کے کچھ اصول ہیں جن کی روشنی میں ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ذات باری تعالیٰ، جب قرآن میں آتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، تو یہاں مثل سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں کچھ جگہوں پر آیا ہے کہ اللہ بھی سمیع ہے اور بندے بھی سمیع بصیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم کی صفات کا اطلاق ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی کیا ہے۔ تو کس صفت کو ہم اس کے حقیقی معنی کے اعتبار سے مخلوق اور خالق دونوں کے لیے مانیں گے، کس کو نہیں مانیں گے، یہ طے تو کرنا ہے نا، اس کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا اس سوال کو۔ تو یہ سارے سوالات، کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے اپنے سوالات ہیں۔ علم کلام اصول فقہ کی طرح ہے عقیدہ کے باب میں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چھوڑو اصول فقہ کی تعلیم کو، قدیم دور کی باتیں ہیں، یونانیوں کا کوئی قانونی نظام تھا، اس کو سامنے رکھ کے اصول فقہ بنا لیے، اب ہم اصول فقہ کے بغیر ہی چلو فقہ بنا لیتے ہیں، آپ کا ذہن اس کو قبول کرے گا؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اصول فقہ وہ اصول ہیں جو میری فروعات کا جواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اصول ترک کرنے کے بعد فروعات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی طرح دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ کی وہ بات کتنی بامعنی ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ فقہ الاکبر ہے، علم کلام ہی کے لیے انہوں نے فقہ الاکبر، اور ان کی کتاب جو ان کی طرف منسوب ہے اس کا نام بھی الفقہ الاکبر ہے، کہ یہ عقیدے سے متعلق وہ اصول ہیں جو عقیدے کی فروعات کو ڈیفائن کرنے والے ہیں۔ تو جب تک میرے پاس وہ اصول نہیں ہوں گے تو میں نئے جو نوازل جنہیں آپ کہتے ہیں، نئے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، ان کو میں نے کیسے دیکھنا ہے یہ میں طے نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم علم کلام کی مہارت کے بغیر نئے آنے والے مسائل کے ساتھ نبض آزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی سلوک کرتے ہیں جو نئے مسائل میں اجتہاد کرنے والے لوگ کرتے ہیں، اور انہیں اصول فقہ یا روایت کا علم نہیں آتا ہوتا، تو وہ اپنا جو ان کو سمجھ میں آتا ہے کسی ایک مسئلے کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ باقی ساری جگہوں پہ ان کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جیسے ہمارے علماء نے یعنی اصول فقہ کا ایک پورا ڈسکورس کھڑا کیا ہے جو تمام نصوص کو دیکھنے کا ایک زاویہ نگاہ فراہم کرتا ہے، ایسے ہی یہی محنت انہوں نے، انہی لوگوں نے جنہوں نے یہ محنت کی، انہی لوگوں نے علم کلام کے اصول ڈیولپ کرنے میں بھی کی ہے۔ اچھا، کچھ اعتراضات ہیں موٹے موٹے، میں ان کو لے لیتا ہوں۔ علم کلام کے بارے میں ایک بہت مشہور پرانا اعتراض ہے کہ جی یہ وہ باتیں ہیں جو علم کلام کو غیر ضروری ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ مشہور علم کلام بدعت ہے، یہ آج کا اعتراض نہیں، امام اشری کی کتاب چھوٹا سا رسالہ ہے استحسان الخوض فی علم الکلام، اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اس لیے بدعت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جوہر عرض کی بحث ہی نہیں کی، تو نہ صحابہ نے کی ہے، تو عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے اس اعتراض کا، یہ بہت قدیم ہے اور یہ آج تک ہوتا ہے علم کلام کے اوپر۔ امام اشری کی عبارت دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، اعتراض بھی پرانا ہے، جواب بھی وہی پرانا ہے جو ابھی بھی ہم وہی دیتے ہیں، آج بھی ہم الحمدللہ یہی جواب دیتے ہیں اس اعتراض کرنے والے کو۔ امام اشری نے اس کے 3 جواب دیے ہیں، ایک الزامی قسم کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو تم کہتے ہو کہ جو علم کلام نہیں پڑھتا وہ گمراہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے کب کہا ہے علم کلام پڑھنے والا گمراہ ہے، یہ کہاں کا ہے؟ تو یہ بھی تو تم خود ہی بنا رہے ہو، یہ حکم تم نے نکال لیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک الزامی جواب ہے، یہ اصولی جواب، الزام سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں علم کلام جو ہے نا، وہ جن چیزوں سے بحث کرتا ہے ایک متکلم، وہ سب نصوص کے اندر موجود ہے۔ جیسے ایک فقیہ جو ہے وہ فقہ کے اندر جب وہ اصول بناتا ہے اپنے اصول فقہ کے نام پر، تو وہ اصول تو نص میں نہیں لکھے ہوئے نا۔ امر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے یا ندب کا، یہ لکھی ہوئی قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ عام قطعی ہوتا ہے یا ظنی ہوتا ہے؟ یہ کوئی آیت ہے، یہ کوئی حدیث ہے؟ نہیں، بلکہ استدلال کی نوعیت کیا ہوتی ہے کہ یہ نصوص ہیں، یہ فروعات ہیں، یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان تمام فروعات کو قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئی ہیں، ان کو اگر مجھے ہم آہنگی کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے تو مجھے لینگویج کے بارے میں کوئی مفروضہ لینا پڑے گا کہ شارع نے جب گفتگو فرمائی ہے تو کیا فرض کر کے گفتگو کی ہے، کہ عام قطعی ہوتا ہے اپنے مفہوم میں، ظنی ہوتا ہے، یا خصہ انوباز کے بعد وہ ظنی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سارے نصوص کو ہم آہنگ کرنے کے لیے مجھے لینگویج کے بارے میں کچھ مفروضے بنانے ہیں۔
ایسے ہی شارح نے جو عقائد پر بات کی ہے اس کے بارے میں کیا مفروضے لیے جائیں کہ میں اس کو ہائیسٹ لیول پر جا کے ایکسپلین کر دوں. آپ مثالیں دیتے ہیں، بہت ساری مثالیں اپنے رسالے میں آپ نے نقل کی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال قائم کیا وہ دلیل حدوث ہی ہے. یعنی وہ کیسا استدلال تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ خدا ہے. وہ چھپ گیا. فرمایا یہ جو چھپ گیا، یہ جو چینج ہو گیا. اچھا امام اشعری اس کو یوں ریڈ کرتے ہیں کہ یہ جو چھپ گیا یعنی چینج ہو گیا نا، پہلے ظاہر تھا پھر چھپ گیا. تو چینج ہونے والی چیز تو نہیں خدا ہو سکتی. چینج ہونے والی چیز تو اس چیز کو فرض کرتی ہے کہ کوئی چینج لانے والا ہے، تو سورج نہیں ہوگا. پھر کہا یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، جب وہ چھپ گئے فرمایا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہی تو طریقہ متکلمین کا ہے. اب رہ گئی یہ باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کلام نہیں فرمایا. تو وہ کہتے ہیں جب ایک اصول نص میں آ گیا تو پھر ہر جزی پر کلام کرنا ضروری نہیں رہ جاتا. یعنی جب ایک اصول دے دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، اب آپ کہیں نہیں یہ زید کا تو نام لے کر بتایا ہی نہیں ہے، اس نے چوری کی ہے لیکن زید کا ذکر نہیں آیا گیا، تو ہم کہیں کہ یہ بچکانا بات ہے. بات آ گئی چور. کیا زید کے اوپر چور کی ڈیفینیشن پوری ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو زید کے اوپر بھی یہی حکم لگ جائے گا، کیونکہ شارح نے اصول دے دیا. اس کی امام غزالی نے وہ قیاس پر لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، اس کی مثال دے کے سمجھائی کہ یہ جو عربی زبان میں صرف نام میں ہم وہ نہیں کہتے، صرف میں جو تفریحات پڑھتے ہیں ضرب یضرب اس طرح کر کے، وہ کہتے ہیں کہ کیا لینگویج بنانے والے نے سارے الفاظ کی ہمیں بنا کر دی تھی؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں بنائی، اس نے چند بنائی، کچھ اوزان دے دی ہیں. اس نے کہا یہ اوزان ہوتے ہیں، ان پراپرٹیز کے مطابق یہ اوزان لگ جائیں گے. تو جب نیا لفظ آتا ہے تو وہ اصل میں اس اصول کے تحت کہیں شامل ہوا ہوتا ہے، اگرچہ اس نے اس کا نام نہیں ذکر کیا ہوتا. تو بعین ہی شارح کے جو احکام ہیں وہ اصولوں کے تحت ہیں. تو جب اللہ کے رسول، جب قرآن میں بہت سارے ایسے بیانات آ گئے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متکلمین جس طریقے پر ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات پر بحث کرتے ہیں وہ قرآن کا طریقے میں ون وے اور دی ادر موجود ہیں، جس کی ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. ایک اور مثال لے لیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا. اب متکلمین کی زبان میں اسے دلیل تمانع کہتے ہیں، آرگومنٹ بائی کو آبسٹرکشن. اب صرف یہ اعتراض کرنا کہ دلیل تمانع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا جس تفصیل سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. امام راضی اس میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں اس کے جواب میں. آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا اعتراض ہے کہ جی اس کی اصطلاحات قرآن میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو سارے علوم کی نہیں ہے، اصول فقہ کی کہاں ہیں؟ یعنی علامہ صابونی، میں آپ کو وہ عبارت دکھا دیتا ہوں ان کی، جو ایک حنفی ہیں، امام راضی پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ اچھا وہ تو شافعی ہیں، تو میں کہتا ہوں حنفیوں کی عبارت پڑھ لیں بھائی. علامہ صابونی ہیں، ماتوریدی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات کیا، تو یہ جو مفسرین نے جو اصطلاحات بنائی ہیں، محدثین نے بنائی ہیں، یہ قرآن میں حدیث میں آئی ہیں؟ یہ بھی تو نہیں آئی. یہ تو سمجھنے کے لیے ہے نا، علوم ہیں، فنون ہیں، اصطلاحات ہیں. تو اگر ہم نے بھی کچھ اصطلاحات بنا لی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں وہ تو ان پہ بڑی یعنی جرت کر کے بڑی بات کر رہا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتہ تھا کہ خدا ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے خدا کی صفات کیا، انہیں یہ نہیں پتا تھا، اس کی کیا دلائل ہے یہ نہیں پتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے تم فرض کر سکتے ہو؟ تو یہ فرض نہیں کیا جا سکتا. یعنی کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں پتا تھا کہ عام قطعی ہوتا ہے یا ظنی ہوتا ہے؟ وہ کہے جی اللہ کے رسول اور صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، تم نے بنا لی اپنی طرف سے باتیں. یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جب بھی کوئی فقیہ یہ بات کہتا ہے کہ عام قطعی ہے ظنی ہے، وہ یہ نہیں صرف کہہ رہا ہوتا کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب گویا کلام نازل ہوا تو اسی مفروضے پر ہے، اس کے علاوہ تو گفتگو نہیں ہو سکتی نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں عند اللہ جو میری ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کے لیے یہ احکام اخذ کر رہا ہوں. یہ کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں تو نہیں ہے. شریعت کے تو ہم کہتے ہیں ماخذ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو بھی آپ اصول اخذ کریں گے اس کی نسبت قطعیت یا ظنیت کسی بھی درجے میں شارع کی طرف کی جائے گی، بندے کی طرف نہیں کی جائے گی. یہ جو ہے آج کل کے دور میں ایک نئی بات بنا لی گئی نا، یہ شریعت انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. شریعت کو ایک ایبسولوٹ الگ سے ایک چیز ہے جو کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، کسی ڈبے میں پڑی ہے، وہ اصلی ہے. اور یہ فقہ وغیرہ انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اب پتہ نہیں اس کے بعد شریعت نام کی چیز رہ کیا جاتی ہے. وہ ایک ایسا
ان ایکسیسیبل ڈبہ ہے جو انسانوں کی پہنچ سے ہمیشہ دور ہے، کیونکہ جب بھی آپ اس شریعت کے بارے میں کچھ کہیں گے پلٹ کے آپ کے اوپر کیا بات کہی جا سکتی ہے، یہ تو آپ کی کہی ہوئی بات ہے۔ اب ظاہر ہے آسمانوں سے آواز تو اب آنے سے رہی کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں سے آواز کلام فرمائے بندوں کے ساتھ، یا جو ہے وہ ہر بندے کی طرف ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جبرائیل کو کہ ہر بندے کے قلب میں جا کے یہ بات ڈال کے آؤ، اور وہ ایک ہی جیسی ہو اور کسی میں اختلاف کا گنجائش نہ رہے، کیونکہ پھر وہ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ تو تمہارا جو کہہ کے گئے تمہاری تشریح ہے جبرائیل کی، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں ہے، ہمارا جبرائیل جو ہمارے کان میں بات ڈال کے گیا وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ یعنی کوئی ایسی بامانہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آگے چلیے جی، پانچویں بات آپ کہتے ہیں کہ علم کلام کے سامنے آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایز اے فن، کہ جب نئی گمراہیاں سامنے آئیں، نئے لوگ غلط عقائد لے آئے، تو پھر اس پر بحث کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود رہے تو آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے جو بھی اگر کوئی مسائل آ رہے ہیں تو وہ براہ راست آپ سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں پوچھ رہے ہیں، لیکن جب نئے لوگ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ غلط عقائد لے کے آ رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ بے خونی لازم ہے۔ دوسرا اعتراض بڑا مشہور ہے کہ جی علم کلام پر ہمارے اسلاف کے ایسے اقوال موجود ہیں جو مذمتی اقوال ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، بلکہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ قول ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو آخری عمر میں پسند نہیں فرماتے تھے کہ تم علم کلام میں مشغول ہو۔ امام شافعی کے تو بہت ہی سخت اقوال ہیں، امام مالک کے ہیں، امام ابو یوسف کے ہیں، امام احمد بن حنبل کے ہیں، یعنی بڑے بڑے ائمہ کے اقوال مذمتی موجود ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ انفر کیا کہ علم کلام اصل میں ایک برا علم ہے، اپنی اصل میں برا علم ہے۔ اچھا، امام راضی نے امام شافعی کے مناقب میں کتاب لکھی ہے، انہوں نے سارے اقوال جمع کیے ہیں اور پھر جواب دیا ہے۔ قبل اس سے کہ ہم جواب پر بات کریں، وہ یہ بات سمجھیں کہ امام راضی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے جھوٹے اقوال ہیں، یہ بالکل کمزور طریقہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو صحیح سند سے اتنی چیز ثابت ہے میں کہتا ہوں ایسی جھوٹی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہاں یہ اقوال موجود ہیں، ہمارے بڑے بڑے ائمہ اس کو نقل کرتے آئے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی 2 سے 3 تعویلیں ہیں، 2 ان کی ہے، تیسری میں نے اضافہ کیا ہے۔ پہلی یہ کہ یہ اقوال اہل بدعت کے اوپر محمول ہے، جیسے قرآن مجید میں آپ دیکھیں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس کا مفہوم ہے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے سے کچھ بھی نہ کہو؟ اگر تو آپ یہ کہیں کہ رائے سے کچھ نہ کہیں تو پھر تو عربی کے بس وہ قرآن کی جو آیت لکھی ہے وہی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ کہیں گے نا اس آیت کے تحت یہ حدیث ہے تو وہ بھی آپ کی رائے ہوگی اللہ کے رسول، یا تو پھر آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے کوئی ایسی شرح ہمیں مبسوط لکھوائی تھی صحابہ کو جس میں ہر آیت کے تحت ایک حدیث لکھی ہوئی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے، صحابہ کی آراء ہیں یا مفسرین نے سمجھا ہے اس کو، تو پھر تو تفسیر نام کی چیز ناممکن ہو جائے گی، پھر قیاس نام کی چیز ناممکن ہو جائے گی، کیونکہ ہر جگہ رائے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہر رائے کے بارے میں بات نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی رائے ہے جو بغیر علم کے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر قسم کا علم کلام برا نہیں ہے، بلکہ اہل بدعت کا جو کلام ہے وہ مراد ہے۔ ان اقوال کو سمجھنے کا ایک اور تناظر تاریخی ہے کہ 2 صدی ہجری میں عام طور پر کلام کا لفظ مشہور ہوا تھا معتزلہ کے لیے، ان کو اہل کلام سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر وہ لوگ جن کو کلام والا کہا جا رہا ہے اور وہ غلط عقائد رکھے جا رہے ہیں اور لفظ انہی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا ہے تو ایک ذہن میں تصور بن جائے گا نا یہ شاید علم ہی خراب ہوگا۔ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو ممکن سمجھتے ہیں کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی ایسے اقوال کہے جاتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال لے لیں، 2 مثالیں لیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 2 صدی ہجری میں ائمہ احناف کو اہل الرائے کسی تعریفی معنی میں نہیں کہا جاتا تھا، مذمت کے لیے کہا جاتا تھا؟ ایک بڑا گروہ ان کو کہتے ہیں اہل الرائے، اور رائے کہنے کا مطلب اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، دین میں اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں۔ اہل الرائے بھائی مانا حدیث چھوڑ کر رائے پہ عمل کرتے ہیں، یہ کنوٹیشن تھا اس لفظ کا۔ اور اگر آپ علامہ ابن قتیبہ کی کتاب پڑھ لیں تو ایک حنفی تو کانوں کو اس کو دھوئے نکل جائیں گے، جو امام ابو حنیفہ اور امام یوسف وغیرہ کے بارے میں ان کی باتیں ہیں، اتنے سخت اقوال ہیں جو مشہور ہوا کرتے تھے۔ بلکہ میں کئی دفعہ مذاق سے یہ بات کہتا ہوتا ہوں، ہم آج کل کے جو کوئی نئے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے سخت باتیں ہمارے ائمہ کے بارے میں اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال
تو اور وہ کوئی غیر معتبر لوگوں کے اقوال نہیں ہیں، امام اوزاعی اور بڑے بڑے لوگ جن کے وہ اقوال ہیں. اب آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں غلط فہمی ہو گئی، بس انہیں سمجھ نہیں آئی. اور جب انہیں حنفیوں کی بات سمجھ آ گئی کہ اصل میں حدیث چھوڑ کر نہیں حکم اخذ کرتے بلکہ حدیث کو اپنے اصول کے تحت بٹھاتے ہیں، اور جب ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی انہوں نے اعتراض ترک کر دیا. 5ویں صدی ہجری تک آتے آتے یہ اعتراض حنفیوں پہ بالکل ڈائلیوٹ ہو گیا کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے. انہیں سمجھ میں آ گیا حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بس ہمارے طریقے سے نہیں کرتے. اور حنفیوں نے دکھا دیا کہ تمہارے طریقے سے عمل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس طرح بھی عمل ہوتا ہے. دوسری مثال لیں، منطق. کم از کم امام غزالی کے دور تک منطق کو ایک کفر کے درجے تک کی بعض لوگوں نے چیزیں سمجھا ہے، یہ بہت سخت گمراہی ہے، یہ فلاں ہے ڈھمکا ہے. امام غزالی نے آگے تحفۃ الفلاسفہ وغیرہ میں بتایا کہ کچھ علوم ہیں یونانیوں کے جو غلط ہیں، یہ منطق وغیرہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے. اور امام غزالی نے قرآن سے مثالیں نکال کے دکھایا کہ یہ جتنی ساختیں جو استدلال استخراجی منطق کی ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں. قسطاس المستقیم کتاب میں وہ ساروں کے قرآن سے دلیلیں لے آتے ہیں. مقصد ان کا کیا ہے کہ یہ لوگوں کا توحش دور ہو جائے. اس علم میں کوئی برائی نہیں ہے. اور جب امام غزالی جیسے بڑے اسٹیچر کے آدمی نے اس علم کو لے لیا تو وہ چل گیا. ایک کے بعد دوسری کتاب آنا شروع ہو گئی علم منطق کے اوپر، بڑے بڑے لوگوں نے لکھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ غلط فہمیاں جب کوئی ایک علم پھیل رہا ہوتا ہے تو ذہین لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو یہ علم پھیل جائے، یا سنی سنائی بات ہے، وہ خود مہارت انہوں نے حاصل نہیں کی تو وہ عوام کو ذرا اس سے دور رکھنے کے لیے یہ باتیں کر جاتے ہیں. تیسرا اعتراض، قرآن نے ان چیزوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا. یعنی یہ اتنی پیچیدہ اور مشگافیاں نکالتے ہیں متکلم عقیدے کی بحث میں بیٹھ کے. یہ قرآن کا انداز سادہ ہے، فطری ہے. اب جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں فطری کیا ہے ذرا بتاؤ، تو جو ان کو پسند آ رہا ہوتا ہے نا وہ فطری ہوتا ہے. فطری کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس کی مثال یوں لیں، قرآن میں آیا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو الوہیت کی جہاں نفی کی گئی ہے وہاں فرمایا کہ کانا یا کلان طعام. اتنی سی بات آئی ہے کہ یہ دونوں یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب یہ کھانا کھاتے تھے، الوہیت کی نفی کی بات ہو رہی ہے کھانا کھاتے تھے. لیکن قرآن نے کچھ مقدمات کو اس بات میں سمو دیا. امام راضی نے اس کو نکال لیا. جب ایک اصولی ذہن اس بات کو پڑھ رہا ہے تو وہ بات نکالے گا جو امام راضی نے نکال لی. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کھانے پر محتاج، ہر وہ چیز جو کھائے وہ محتاج ہے. نکلا نا یہ، یعنی وہ کھانے، قرآن کہہ رہا ہے وہ تو کھانے کے محتاج تھے، تو آپ نے کہا ہر وہ چیز جو کھانا کھائے وہ محتاج ہے کہ اس کے بغیر نہیں زندہ رہتی، اور ہر وہ چیز جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہے. انہوں نے دو قضیے نکال لیے اس سے. اب آپ کہیں کہ نہیں قرآن نے تو یوں نہیں لکھا تھا اس کو، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن نے گویا یہی بات کہنی تھی، لیکن اس نے ہمیں ایک مقدمے کی طرف، دو مقدمات کی طرف لے جانے والی چیز کی طرف اشارہ کر دیا تو کافی ہے. یہ طریقہ صرف متکلمین کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، یہ تو اصول فقہ والے بھی کرتے ہیں. کہیں پر جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کہیں پر بھی قرآن میں وہ اصول بیان نہیں ہوئے جن کو ہم اصول فقہ میں پڑھ رہے ہیں. وہ صرف انفرنس ہوتا ہے. اچھا وہ انفرنس کی مثال یعنی سمجھیں، اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ یہ ان دونوں چیزوں میں کیا کامن ہے، پین میں، پینسل میں اور موبائل میں. ظاہر ہے آپ یہ کچھ گرے یا نیلی سا رنگ کی ہے، اس کا فرنٹ آپ کو بلیک سا نظر آ رہا ہے، اس کا مٹیریل کچھ اور ہے، اس کا مٹیریل کچھ اور ہے. کچھ تو کامن ہوگا نا. آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی مادی چیز ہے، یہ بھی مادی چیز ہے، یہ کامن آ گیا. اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں یہ لیپ ٹاپ اور ان میں کیا چیز کامن ہے، پھر بھی آپ کچھ چیز کامن لے آئیں گے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان سب میں کیا کامن ہے، آخری ٹپ، ایک اگر بلون کے طور پہ اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں ایک بلون بناؤں اس میں یہ تین چیزیں ایک جمع ہو گئی، آپ کہیں اس کیٹیگری میں یہ تینوں ایک ہیں. سب سے بڑی کیٹیگری جس میں سب چیزیں ایک ہو جائیں گی وہ کیا ہے، جس سے باہر کچھ نہیں نہ رہے. سٹیپ بائی سٹیپ چلیں ذرا.
یہ ساری چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ زاہد صاحب یہ جو چیز ہے اب میں کئی سٹیپ چھوڑ کے، وقت کی کمی ہے ورنہ میں پوری اگزامپل آپ کو السٹریٹ کرتا. یہ ٹی وی یہ سب چیزیں نا اسپیس اور ٹائم میں ہیں. سب سے اوپری ڈبہ کیا ہے جس کو میرا ذہن سوچتا ہے کہ ان سب میں کیا کامن ہے؟ یہ اسپیشل ہے، مکانی چیزیں. کیا موجود صرف مکانی ہوتا ہے؟ عقل اس چیز کو لازمی قرار دیتی ہے کہ کوئی چیز اگر موجود ہوگی تو وہ زمان اور مکان میں ہوگی. آپ کہیں گے نہیں، اس سے بھی اوپر ایک اور کیٹیگری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ نے موجود کو بند کر دیا مکان میں تو آپ نے کہا صرف مخلوق ہی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، سب سے اوپری کیٹیگری جس میں سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ وجود ہے. وہ کیا ہے؟ وجود ہے، جس میں سب شیئر کرتی ہیں. یہ میں صرف ہینٹ دے رہا ہوں، وحدت الوجودیوں کی بحث کی نوعیت یہ ہے. سب سے اوپری کیٹیگری، وہ چھتری جس میں سب چیزیں جمع ہو جائیں گی، وہ کیا ہے؟ وہ وجود کی کیٹیگری ہے. وہ سب شیئر کر رہی ہوں گی. تو یہ علم، وہ علم جو وجود بحیثیت وجود سے بحث کرتا ہے، اس کو میٹا فزکس کہتے ہیں. اور علم کلام اصل میں اس سے بحث کرتا ہے. تو وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ علم کلام تمام علوم کی بنیاد ہے، تو وہ ان معنی میں ہے کہ وہ ہائیسٹ ٹپ کے آس پاس جو مسائل ہیں یہ اس سے بحث کر رہا ہوتا ہے. تو اصول تفسیر وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ اپر ٹپس ہوتی ہیں جو میں فروعات کے اوپر نکالتا ہوں. یعنی فقہ، آپ کہتے ہیں فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ وہ علم ہے. اچھا، یعنی مثال لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، جنگ، بیع و شراء، کتنی ڈائیورسیفائڈ چیزیں ہیں. ان سب میں کچھ کامن ہے جو سب کو ایک میں لے آئے. وہ کیا ہے جو سب کو ایک ڈبے میں لے آتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ فعل ہونا. فعل ہونا کس کا فعل؟ بندے کا فعل. تو آپ فقہ کی یوں ہی تعریف کرتے ہیں نا، یہ وہ علم ہے جو احکام شرعیہ سے بحث کرتا ہے، لیکن کن چیزوں کے؟ افعال. تو فعل وہ ڈبہ ہے جس نے ان سب کو انکمپاس کیا ہوا ہے، ان سب کو گھیرا ہوا ہے. تو وہ انسانی ذہن جب عمل کرتا ہے، کسی چیز کو بطور علم سوچتا ہے، تو وہ ایسے بڑے ڈبے بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ نس کے اندر جو فرع آئی تھی، وہ ڈبہ جو تم نے اوپر بڑا کھڑا کیا وہ تو نس میں نہیں ہے، تو یہ صرف علم کلام کے ساتھ خاص ہے؟ یہ تو ہر علم کے اندر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب تفسیر کی طرف وہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساری آیات کو 5 بڑے ڈبوں میں بند کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے ڈبے بنا دیے. انہوں نے کہا جی یہ 5 ہیں. علامہ یہ جو ہمارے فرائی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی پورے قرآن کی کو 7 ٹائپ کے ڈبوں میں بند کر سکتے ہیں، جن کو وہ گروپس کہتے ہیں. تو انسانی ذہن ایبسٹریکشن کرتا ہے، وہ کبھی بھی جز کے اوپر نہیں کھڑا رہتا، اور اسی سے علم آگے بڑھتا ہے. چوتھا اعتراض، بھائی یہ متکلمین نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ٹٹولتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یہ تو بڑی بری بات ہے، اس سے منع کیا گیا. امام راضی کہتے ہیں یہ تو بڑی غلط فہمی ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی ماہیت کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں؟ ایک متکلم اللہ کی ذات کے بارے میں اس حیثیت سے بحث کرتا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو مخلوق کو دیکھ کر ہم ثابت کرتے ہیں خالق کے اندر، کہ وہ مثلاً قدرت سے متصف ہوگا، وہ ارادے سے متصف ہوگا، وہ علم سے متصف ہوگا. تو ذات پر بحیثیت مخلوق بحث ہوتی ہے. معلول کو دیکھ کر علت کے بارے میں جو میں انفرنس کرتا ہوں اس ضمن میں یہ بحث ہوتی ہے. رہ گئی یہ بحث کہ ذات باری کی ماہیت کیا ہے، یہ تو ہمیں بالکل نہیں پتا، اور یہ جان بھی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں یہ نہیں جان سکتا انسان کہ اللہ کی ماہیت کیا. جیسے میری کوئی ماہیت ہے کہ میں جوہر، ارض یا مادے کی کسی چیز کا بنا ہوں، اللہ کے بارے میں نہ کچھ بھی نہیں ایسی بات کہی جا سکتی. 5واں اعتراض، قرآن اور سنت موجود ہے نا، عقل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ابھی ہم انشاءاللہ جب آگے بات کریں گے نا تو ہم اس پر ذرا کھولیں گے کہ ہمارے علم متکلمین الحمدللہ اس طرح کی نائیو باتوں میں نہیں پڑے کبھی بھی، اور نہ ہی وہ کبھی گھبرائیں. عقل اور نقل کے مابین کیا تعلق ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو کیسے سوچا جانا چاہیے،
انہوں نے ایک ایک جزئی، یعنی امام رازی کی، یعنی جن لوگوں کو علم کلام کی پوری پروگریشن نہ پتہ ہو، اور ان کے سامنے میں امام رازی کی کچھ عبارتیں میں نے جان بوجھ کے نہیں چلائیں کیونکہ لوگ اس سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ دلائل سمعیہ سے تمسک جائز نہیں ہے عقائد کے باب میں، اس طرح کی عبارات ہیں ان کی۔ اب اگر کوئی طالب علم جس کو نہ پتا ہو نا پیچھے کیا بحثیں ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں، پورا نظام فکر کیا ہے، تو وہ متوحش ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ الحمدللہ ان چیزوں سے کبھی نہیں گھبرائے، اور یہ شاید عیسائیت کا المیہ کبھی رہا ہو، اور یہ عیسائیت میں رہے ہیں ایسے اسکولاسٹکس جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نقل کے سامنے عقل کا نقل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شاید واللہ عالم، میرا عیسائیت کا خاص مطالعہ نہیں ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ٹرینٹی کے عقیدے کی وجہ سے ان کو یہ مشکل پیش آئی ہو، اس کی توجیہ کرنا چونکہ مشکل ہو جاتی ہے، تو انہوں نے یہ تصور باندھا ہو بعض لوگوں نے کہ عقل اور نقل کے درمیان کوئی لنک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی ایک بھی بندے نے یہ بات نہیں کی کہ عقل اور نقل بالکل الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بحث وہ کرتے ہیں پوری تفصیل سے کہ عقل کو نقل کے ساتھ جوڑنا کیسے ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ بس قرآن اور سنت کافی ہے، بس اسے پڑھ لو، یہ ایک فلسافیکل مائنڈ رکھنے والے شخص کو مطمئن کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں باقلانی سے لے کر جتنے لوگ بڑے بڑے پیدا ہوئے وہ سب اس بات کے قائل ہیں، جس پر میں انشاءاللہ تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ دلیل کیا ہے علم کلام کی متکلمین کی، اس پر بحث کریں گے۔ تو ابھی پہلا حصہ ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ منتظمین نے مجھے کہا تھا کہ 1:30 بجے نماز کا، مجھے نہیں پتا کیا ترتیب ہے، اب بتائیں اگر کنٹینیو کرنا ہے یا نماز کا وقفہ کرنا ہے۔ جماعت ہوگی تو اگر تو جماعت کا یہاں وقفہ کر لیں، 15-20 منٹ نماز پڑھ کے آ جائیں۔ مجھے نہیں پتا، جیسے منتظمین کہیں، وہ کہتے ہیں کنٹینیو رکھنا ہے، میں کنٹینیو کروں گا۔ ہاں جی، ہاں نماز کا وقفہ کر لیں تو 20 منٹ کے بعد میکسیمم نا وضو وغیرہ کر کے 1:50 پہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔